جن فرق نہیں کرنا کہا جن فرق نہیں کرنا کا اللہ کے اپنوں غیروں میں ہم ایسی ظالم سوچوں کو ہم ایسی ظالم سوچوں کو سولی پہ چڑھانے نکلے ہیں واللہ واللہ واللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج پھر میں دیوبندیوں کے ایک بہت بڑے بزرگ خلیل امبیٹوی کا ایک اصول آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حالانکہ یہ اصول تو انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر روکنے کے لیے بنایا تھا، لیکن آج انہی کے اصول سے، انہی کا اصول، انہی کے اپنے دیوبندی علماء، دیوبندی جماعت کے لیے کیسے جو ہے وبال جان بننے والا ہے، وہ بھی آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ اچھا جی، یہ دیکھیں جی، میرے ہاتھ میں کتاب ہے البراہین القاطعہ، خلیل احمد امبیٹوی صاحب کی کتاب۔ یہ خلیل احمد امبیٹوی صاحب کی کتاب ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 26 پر انہوں نے ایک بڑا زبردست اصول بیان کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات نے جو ہے وہ اس کو ذہن میں رکھنا ہے اور موقع پیش آنے پر جو ہے نا وہ اس سے دیوبندیوں کی دھجیاں اڑا دینی ہے۔ یہ دیکھیں جی، صفحہ نمبر 26 ہے، آپ حضرات دیکھ پا رہے ہیں، میں اسکین لگا دوں گا۔ خلیل احمد امبیٹوی صاحب کہتے ہیں کہ جس محفل میں امردان خوش الحان قصائد پڑھیں، اور حالانکہ امرد بعض حسین و سبی بھی ہوتے ہیں، اور مجالس مولود میں جوانان فساق و فجار بھی حاضر ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں اندیشہ فتنے کا ہے۔ سوچو کہ سب سامان فتنہ وہاں موجود ہوتے ہیں، تو مزنہ شہوت حرام کا ہے، اور امارد کوئی سبی کم کوئی زیادہ، اور خوش لہنی اور لباس صاف اور خوشبو کا ہونا اور فسق و فجور و شباب کا ہونا، بس ایسی حالت میں گو ذکر فخر عالم علیہ السلام ہی کہو، مگر مزنہ شہوت بزن غالب ہے۔ حضرات محترم، یہ یہاں پہ خلیل احمد امبیٹوی صاحب نے بڑی گاڑھی اردو کا یوز کر کے تو حضور علیہ السلام کے ذکر خیر کی محفل کو روکنے کی پوری کوشش کی ہے۔ تو میں ان کی جو گاڑھی اردو ہے اس کو تھوڑی آسان کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ جس محفل میں امردان خوش الحان قصائد پڑھے، امردان خوش الحان یعنی وہ نابالغ لڑکے جو نعت شریف بڑے اچھے انداز میں پڑھتے ہوں۔ تو کہتے ہیں اور حالانکہ امرد بعض حسین اور سبی بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ جو نابالغ لڑکے نعت شریف پڑھنے والے ہو، وہ اس میں سے بہت بعض جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت بھی ہوتے ہیں۔ تو پھر کیا ہے، اور مجالس مولود میں نوجوانان فساق و فجار بھی حاضر ہوتے ہیں۔ تو حضرات محترم، وہ لوگ جو وہ مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سننے کی نیت سے ایک پاک جگہ پر، مقدس جگہ پر، ایک اچھی نیت کے ساتھ میں با ادب با وضو ہو کر بیٹھے، تو پھر کہتے ہیں کہ یہ تو فاسق و فاجر لوگ ہیں۔ تو اس سے یہاں پر کیا ہے، تو یہ ایسے لوگ جو ہے وہاں پر بیٹھے ہیں، اگر وہاں پر کوئی نابالغ لڑکا نعت شریف پڑھے گا تو پھر اس میں فتنے کا اندیشہ ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، اب اس سے اتنے میں ان کا دل نہیں بھرا، آگے اور کہتے ہیں سوچو کہ سب سامان فتنہ وہاں موجود ہوتے ہیں، تو مزنہ شہوت حرام کا ہے، تو وہاں پر گمان جو ہے وہ حرام کا ہے، شہوت حرام کا ہے۔ شہوت حرام کیا ہے؟ شہوت حرام یہ ہے کہ کسی مرد کی نظر اگر کسی عورت پر پڑے، اور عورت جو ہے وہ نیم برہنہ حالت میں ہو، یا اس نے کپڑے نہ پہنے ہوئے ہوں، یا اس کے اعضاء وہ ظاہر ہو رہے ہوں، تو ایسی عورت کو دیکھنے کے بعد مرد کے دل میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ اس کے دل میں جو خواہش پیدا ہوتی ہے، اس کو شہوت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو جناب ان کا یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے متقی لوگ ہیں، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بھائی اگر جو ہے ہمارے سامنے کوئی نابالغ لڑکا کچھ اور کرنے نہیں، وہ نعت شریف پڑھنے اسٹیج پر کھڑا ہو جائے تو ان کے دل میں وہ شہوت پیدا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ابھی آگے میں بتاؤں گا کہ پھر شہوت کیوں پیدا، کب اور کہاں پیدا ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، بہرحال تو کہتے ہیں شہوت حرام کا ہے کہ نابالغ لڑکوں کو دیکھ کر ان کے دلوں میں شہوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا کیوں، اور بھی آگے بتاتے ہیں، اور زیادہ کھول کے بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں امارد یعنی نابالغ لڑکے، کوئی سبیح کم کوئی زیادہ، یعنی کوئی کم خوبصورت ہوتے کوئی زیادہ خوبصورت ہوتے، اور پھر اوپر سے خوش لہنی ہے، یعنی ان کے دل میں شہوت کیوں پیدا ہونے والی ہے وہ بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں ایک تو وہ خوبصورت ہوتے ہیں، دوسرا خوش لہنی اچھے انداز میں پڑھ رہے ہیں، تیسرا ان کا لباس صاف ہوتا ہے، چوتھا انہوں نے خوشبو لگایا ہوا ہوتا ہے، اور فاسق و فاجر لوگ بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، یعنی جو با وضو با ادب ہو کر مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سننے بیٹھے ہیں، تو وہ بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ایسی حالت میں چاہے حضور علیہ السلام کا ذکر ہی کیوں نہ ہو، مگر مزنہ شہوت بزن غالب ہے۔ کہتے ہیں زیادہ چانسز اس بات کے ہیں کہ ان میں شہوت حرام پیدا ہو جائے، اور فتنے کا اندیشہ ہے، اور بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ جو ہے وہ برائی میں مبتلا ہو جائے۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ بھائی اس وجہ سے محفل میلاد بالکل بند کر دینی چاہیے۔ تو حضرات محترم، میں آپ حضرات کے سامنے دیوبندی مولوی طارق جمیل کے ایک ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلے آپ حضرات ویڈیو کو دیکھ لیں، پھر میں انشاءاللہ اس پر بات کرتا ہوں۔
تبلیغ کا. بھائی میں کمال کر دیا یار تم نے. اب اسی طرح کبھی 3 چلے کی بھی نیت کر لیں انشاءاللہ. اب شمال میں 4 مہینے پھر چلا لگا کے آگے ماہانہ سروزے کی نیت کی, اور الحمدللہ اب جب سے چلے کے آئے ماہانہ سروزہ لگ رہا ہے ہمارا, تو اب شبان میں انشاءاللہ 4 مہینے کی انشاءاللہ. تم اپنے پروٹیکشن کے لیے کوئی رکھتے ہو گارڈ؟ اللہ ہے کوئی تنگ نہ کریں گے. اللہ ہے نا, صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں. شاباش بیٹا, واہ واہ, تو یار ولی اللہ ہے چھپا ہوا ہے. اتنے دیکھا. اچھا جی, تو دیکھا آپ حضرات نے, ایک طرف تو ان کا اصول یہ ہے کہ ہزاروں کے مجمع میں اگر کوئی نابالغ لڑکا وہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر نعت شریف پڑھ دے تو اس سے فتنے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے اور ان کے اندر جو ہے وہ شہوت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن حضرات محترم دوسری طرف ان کے اپنے دیوبندی مولوی وہ 2 عورتوں کو, عورت اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے خود ان کو عورت کہا ہے, تو 2 عورتوں کو اپنے ان کے آمنے سامنے بیٹھ کر بات کریں اور ان کو دیکھ کر مسکرائیں, ہنسیں, دونوں آپس میں بات کریں, ہنسیں, مسکرائیں, اور پھر اس کے بعد ہاتھ بھی ملائیں. تو بھائی اس سے بالکل بھی ان کے اندر شہوت پیدا نہیں ہوتی, اس میں کوئی خرابی والی بات نہیں ہے. خرابی کہاں ہے؟ اگر ہزاروں کے مجمع میں ممبر پر کھڑے ہو کر, اسٹیج پر کھڑے ہو کر کوئی نابالغ لڑکا وہ نعت شریف پڑھ دے تو شہوت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن ان کے اپنے مولوی وہ خلوت میں عورتوں کو بلا کر ان سے گفتگو کریں, ہنسی مذاق کریں, اور پھر ساتھ ان سے ہاتھ بھی ملائیں, تو بھی جو ہے وہ فتنے کا اندیشہ بھی نہیں ہوتا, شہوت بھی پیدا نہیں ہوتی. اچھا جی, دوسری چیز میں ایک اور ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, یہ دیکھیں جی, یہ ویڈیو بھی آپ حضرات سماعت کر لیں, اس کے بعد بھی انشاءاللہ بات کرتا ہوں. اپنے راستے میں قبول کر دے, یا اللہ ہمیں دین پر استقامت دے دے, یا اللہ ہمارے دل بدل دے, یا اللہ ہدایت کے خزانے بے شک تیرے پاس ہیں, لیکن میرے اللہ جس سے مدد مانگتے ہیں ہمیں ہدایت دے دے. اچھا جی, دیکھا آپ حضرات نے, ایک طرف تو ان کا اصول یہ ہے کہ اگر اسٹیج پر کوئی نابالغ لڑکا ہزاروں لوگوں کے بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ دے تو پھر تو جناب جو ہے وہ شہوت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن یہ اپنی تبلیغی جماعت میں مسجد کے اندر بلا کر ایک عورت کو بلائیں اور اس سے دعا کروائیں, اور سارے جو تبلیغی جماعت والے ہیں وہ اس عورت کو تاڑیں, اس سے کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے, کوئی شہوت پیدا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی, لیکن فتنہ کا اندیشہ کہاں ہے, شہوت پیدا کہاں ہوتی ہے؟ جب کوئی نابالغ لڑکا ہزاروں کے مجمع کے بیچ میں نعت شریف پڑھ دے تو, اور یہ عورت کو بلا کر جو ہے اس سے دعا کروائے, اس کے ساتھ میں بیٹھ جائے, اس کو تاڑے, تو پھر کوئی شہوت ان کے اندر پیدا نہیں ہوتی. اچھا جی, ایک اور ویڈیو دیکھ لیں, وہی عورت کو بلا کر یہ مسجد کے اندر پھر سے بیان کرواتے ہیں, اور سارے جو ہے تبلیغی اور دیوبندی اس کو بیٹھ کر سنتے ہیں, تو پھر وہاں پر بھی کوئی شہوت پیدا نہیں ہوتی. اگر کوئی نابالغ لڑکا نعت شریف پڑھے تو شہوت ضرور پیدا ہو جاتی ہے, لیکن بقول طارق جمیل کو جو عورت ہے اس کو بلا کر یہ مسجد کے اندر جو ہے وہ بیان کروائیں اور سارے ان کو تاڑیں تو بالکل بھی شہوت پیدا نہیں ہوتی. تو ابھی ماشاءاللہ مہمان آ گئے ہیں, تو آپ سے گفتگو کر السلام علیکم سارے بھائی, درود شریف پڑھیں. چلے جی حضرات محترم, ابھی تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی وہ عورت نہیں ہے, وہ یہ ہیں, وہ ہیں. بہرحال میں اس پہ نہیں بات کرتا, میں نے اس لیے کہا کیونکہ طارق جمیل نے یہ بات کہی تھی. اچھا جی, اب میں آگے جو ہے نا وہ ایک انٹرویو پیش کرتا ہوں مولوی طارق جمیل دیوبندی کا. وہ جناب جو ہے وہ ایک عورت کے ساتھ میں جو واقعی میں عورت ہے اور خوبصورت ہے, ان کے ساتھ میں انہوں نے فیس ٹو فیس جو ہے وہ انٹرویو کیا ہے. حضرات دیکھ لیں پہلے. ہاتھ رکھ کر ہنسی کنٹرول کرنے کی آپ ماشاءاللہ اپنی اہلیہ کا اپنے خطابات میں بہت دفعہ اپنے گھر کا ذکر ہوتا ہے, یہ اہلیہ اماں کی پسند تھیں یا خود چنی تھیں آپ نے؟ مولوی کو کون پسند پہ دیتا مولوی کو کون پسند پہ دیتا تو حضرات محترم, آپ حضرات نے دیکھا کہ ایک عورت کے ساتھ میں مولوی طارق جمیل انٹرویو باقاعدہ آمنے سامنے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور پھر عورت ان کی بیوی کے تعلق سے سوال کرتی ہے اور پھر یہ اس کا جواب دیتے, دونوں ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں, وہ بھی ہنستی ہیں, یہ بھی ہنستے ہیں, اور بالکل آمنے سامنے بے پردگی کے ساتھ میں جب یہ کسی عورت کے ساتھ میں انٹرویو کریں تو بالکل بھی کوئی بھی شہوت پیدا نہیں ہوتی, کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے. لیکن جناب اگر محفل میلاد میں کوئی نابالغ لڑکا نعت شریف صرف پڑھ دے
تو پھر فتنے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے اور شہوت حرام بھی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وزن غالب بہت زیادہ چانسز اس بات کے ہوتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ برائی کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ تو حضرات محترم، بات بالکل واضح بات سمجھ آ گئی کہ جو یہ اصول بیان کرتے ہیں مقصد صرف ایک ہی ہے کہ جناب جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر سے روکا جائے، اور جب اپنی باری آئے تو یہ عورتوں سے ہاتھ بھی ملاتے ہیں، ان سے ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں، بات چیت بھی کرتے ہیں، عورتوں کو بلا کے دعا بھی کرواتے ہیں، جو بندی ان کو تاڑتے بھی ہیں، مساجدوں میں بلاتے ہیں، کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ عورت کے ساتھ میں بے پردگی کے ساتھ بھی انٹرویو بھی کرتے ہیں، ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں، لیکن کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے منافقوں سے تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ حضرات محترم، ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کریں، کمنٹ میں اپنے آراء کا ضرور اظہار فرمائیں، اور اپنے دوست و احباب کے چینل پہ ضرور لے کر آئیں تاکہ ان کے بھی ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہوتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔